بطور قوم ہم سب کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے کہ ایک شہید کی اہلیہ کے خلاف آج پاکستان کی ایک عدالت نے وارنٹ گرفتاری، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ میرے منہ میں خاکم بدہن مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی رہائی شاید ممکن نہ ہو، اللہ کرے کہ یہ بات غلط ثابت ہو۔ جس نے بھی عمران ریاض خان صاحب کو گمشدہ کیا ہے وہ اپنے اہداف، اپنے مقاصد کے حصول تک عمران ریاض خان صاحب کو باہر نہیں دیکھنا چاہے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بات دہراتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے عمران ریاض خان صاحب کی بیٹیاں اور بیٹے یاد آتے ہیں کہ وہ اس وقت کس کرب میں، کس تکلیف میں اور کس اذیت میں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران ریاض خان صاحب کو جبری طور پر گمشدہ ہوئے 122 دن گزر چکے ہیں۔ ان 122 دنوں میں 17 ہفتے، 2928 گھنٹے، 1,75,680 منٹ، 1,05,40,800 سیکنڈز بنتے ہیں، اور ان میں سے ہر سیکنڈ ان کی فیملی پر، ان کی اہلیہ پر، ان کی بیٹیوں پر، ان کے بیٹوں پر، ان کے بھائیوں پر، ان کے والدین پر ایک قیامت بن کر گزرا ہے اور اب بھی گزر رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے ادارے، اس ملک کے محکمے، اس ملک کی عدالتیں اور اس ملک کا نظام عدل انہیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہر آئے روز ایک نئی تاریخ سامنے آ جاتی ہے، اور حالیہ دنوں میں بھی ایک نئی تاریخ سامنے آئی ہے، ایک نئی ڈیڈ لائن سامنے آئی ہے، اور اس ڈیڈ لائن کی درخواست کی تھی پنجاب کے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس امیر بھٹی سے کہ وہ 13 ستمبر تک کا وقت ہے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے 2 ہفتے کا وقت مانگا، لیکن عدالت نے 1 ہفتے کا وقت دیتے ہوئے 13 ستمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی۔ آئی جی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 10 سے 15 دن میں ہم آپ کو ایک اچھی خبر سنائیں گے۔ 99% اس بات کا یقین ہے کہ یہ خبر اچھی ہوگی عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے حوالے سے، لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا کہ آئی جی پنجاب کی جانب سے یا پنجاب پولیس کی جانب سے یا محکموں اور اداروں کی جانب سے کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ اس سے پہلے چونکہ 11 مئی کو عمران ریاض خان صاحب گرفتار ہوئے تھے، پہلی ڈیڈ لائن 22 مئی تک کے لیے حاصل کی گئی تھی، دوسری ڈیڈ لائن 30 مئی تک کے لیے حاصل کی گئی تھی، پھر 25 جولائی کی ڈیڈ لائن حاصل کی گئی، اور اب 13 ستمبر تک کی ڈیڈ لائن حاصل کی گئی ہے۔ بڑی فکر انگیز اور حیرت انگیز صورتحال رہی اس سماعت کے دوران، کیونکہ اس سماعت سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کے والد کو ایک فون کال بھی موصول ہوئی۔ اس فون کال کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ بہت زیادہ تفصیلات شیئر نہیں کی جا سکتی، نہ ان کے والد یہ تفصیلات شیئر کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کے وکیل میاں علی اشفاق یہ تفصیلات شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں حق بجانب ہیں، کیونکہ اس فون کال کا براہ راست تعلق عمران ریاض خان صاحب کی زندگی سے ہے، ان کی سیکیورٹی سے ہے، ان کی خیریت سے ہے۔ لیکن اس بارے میں ضرور بات کروں گا کہ کیا 13 ستمبر تک عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی ممکن ہے یا نہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جتنا شور مچایا جانا چاہیے تھا، جتنا دباؤ حکومت پر اور اداروں پر ڈالا جانا چاہیے تھا، بدقسمتی سے اتنا دباؤ ڈالنے میں ہم سب لوگ بحیثیت قوم ناکام رہے ہیں، ہم بطور صحافتی برادری بھی ناکام رہے ہیں۔ عالمی اداروں نے بھی اتنا دباؤ یا اتنا پریشر نہیں ڈالا پاکستان کی حکومت پر، پاکستان کے اداروں پر، کہ عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کی راہ ہموار ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے قصوروار پاکستان کے صحافی ہیں، اور مجھے اپنے سینئرز پر اس اعتبار سے شرمندگی بھی ہے کہ جنہیں ہم جمہوریت کا، آزادی اظہار رائے کا، صحافتی اقدار کا چیمپئن سمجھتے تھے، لیکن عمران ریاض خان صاحب کے معاملے میں وہ جانبداری کا شکار ہوئے۔ عمران ریاض خان صاحب کو ایک صحافی کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا گیا، انہیں ایک سیاسی کارکن کے طور پر ٹریٹ کیا گیا، اور ایک سیاسی کارکن کے طور پر بس 1-2 ٹویٹس کر کے یا 1-2 بیانات دے کر سینئر صحافیوں نے سمجھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیے گا، تاریخ ان تمام افراد کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آنے والی نسل کے تمام صحافی بھی ان تمام تر کرداروں کو یقیناً اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ میں اپنی ذاتی حیثیت میں پہلے دن سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی آواز بلند کی جا سکتی ہے، جو میری حیثیت ہے، جو میری بساط اور اوقات ہے، اس کے مطابق اپنے حصے کا دیا جلاتا رہوں عمران ریاض خان صاحب کے حق میں۔ میں ہر کچھ عرصے بعد عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں اس لیے بھی بات کرتا ہوں کہ بار بار میں اپنے اس عزم کا، اپنے اس
اس عہد کا اپنی اس سوچ کا اعادہ کرتا رہوں کہ عمران ریاض خان صاحب سے میرے نظریاتی اختلافات کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے قانونی دفاع کا حق حاصل ہونا چاہیے تھا، انہیں عدالتوں میں پروڈیوس کیا جانا چاہیے تھا، ان پر اگر کوئی الزام ہے بھی تو اس ملک کے نظام انصاف، اس ملک کے نظام عدل کے تھرو انہیں گزارا جانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد عدالتوں کا جو بھی فیصلہ ہوتا وہ ہم سب کے سر آنکھوں پر ہوتا۔ لیکن کسی بھی شخص کو ماورائے عدالت اٹھا لیا جانا، اس کے بچوں سے، اس کی اہلیہ سے، اس کی فیملی سے اسے اس طرح سے دور رکھنا، اس طرح کے بےہمانہ سلوک کو روا رکھنا کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور میں اپنی انفرادی حیثیت میں اس کے خلاف آواز بلند کرتا رہوں گا۔ ہر کچھ عرصے بعد ٹویٹ کر کے، ہر کچھ عرصے بعد ایک ویلاگ بنا کے ہم اس بات کو دہراتے رہیں گے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف کم سے کم میں اپنی ذاتی حیثیت میں بطور صحافی بھی اور بطور اقرار الحسن ایک عام شہری کے طور پر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا۔ اس خاموشی کو جو کچھ عرصے میں وقفے میں آ جاتی ہے، اس خاموشی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا نخواستہ اس معاملے پر عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ہماری حمایت نہیں ہے، اور یوں بھی میں سمجھتا ہوں کہ خاموش رہنا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح، سو ہم خاموش رہ کر ظالموں کی پشت پناہی نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اپنے حصے کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے والد کو جو فون کال موصول ہوئی عدالت میں سماعت سے کچھ وقت پہلے، اس فون کال کے حوالے سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے یا قیاس یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹک تھا، یعنی اس سماعت کو جس طرح سے پروسیڈ کرنے جا رہے تھے عمران ریاض خان صاحب کے وکیل میاں علی اشفاق، شاید نہیں چاہتی تھی کچھ قوتیں کہ اس طرح سے عدالت کی کارروائی آگے بڑھے، کچھ وقت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہ ایک طرح سے خوش آئند بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس عدالتی کارروائی سے، ان تمام تر پروسیڈنگ سے جو اغوا کار ہیں، یہ وہ تمام قوتیں جنہوں نے عمران ریاض خان صاحب کو جبری طور پر اغوا کر رکھا ہے، وہ اس کا دباؤ ضرور محسوس کر رہی ہیں اس سارے معاملے کا۔ تو اس کا یقین طور پر یہ مطلب ہے کہ معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں، تبھی یہ فون کال کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ الحمدللہ عمران ریاض خان صاحب کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب نے بھی، ان کے والد نے بھی کم سے کم اس بات کی تصدیق کی کہ اس فون کال سے اس بات کا اندیا ضرور ملتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب خیریت سے ہیں۔ وہ اس فون کال کی تصدیق ضرور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس فون کال کی حد تک اس بات کا اندیا ملا کہ عمران ریاض خان صاحب خیریت سے ہیں، اور یہ خبر اس سے پہلے ہم بھی اپنے ذرائع کے حوالے سے دیتے رہے ہیں۔ ہم سب کی یہ خواہش بھی ہے، ہم سب کی یہ دعا بھی ہے کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ، زندہ سلامت، صحت اور تندرستی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ آ کر ملیں۔ لیکن عدالت میں جب یہ فون کال آئی تو پھر جس طرح سے عمران ریاض خان صاحب کے وکلاء بالخصوص میاں علی اشفاق نے پروسیڈنگز کو لے کر آگے بڑھنا تھا، انہوں نے وقت لینا مناسب سمجھا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ آئی جی پنجاب سے ملنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ شام 5 بجے آئی جی عمران ریاض خان صاحب کی قانونی ٹیم اور ان کے گھر والوں سے ملیں۔ اس ملاقات کے کیا نتائج سامنے آئے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کیا 13 ستمبر تک ممکن ہے یا نہیں؟ عمران ریاض خان صاحب کے وکیل بہت نپی تلی گفتگو اس حوالے سے کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا رول ہے یا جس انداز سے، جس طرح سے معاملہ فہمی کے ساتھ معاملات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ نہایت مناسب ہے۔ اس حوالے سے میں عمران ریاض خان صاحب کے بھائی عثمان ریاض خان صاحب سے رابطے میں بھی ہوں۔ ایک بات میں ان سے کہنا بھی چاہتا تھا، لیکن میں نے ذاتی طور پر اس بات کو انہیں کہنا اس لیے ٹھیک نہیں سمجھا کہ شاید اس سے یہ تاثر جائے کہ میں کوئی پیغام پہنچا رہا ہوں ان تک۔ سو میں آن ریکارڈ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا، میں ہوں، پاکستان کے عوام ہیں، عمران ریاض خان صاحب کے فینز ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، وہ سب اپنی حیثیت سے بڑھ کر بار بار آواز اٹھائیں، روزانہ کی بنیاد پر عمران ریاض خان صاحب کے لیے بات کریں۔ لیکن ان کی فیملی کے حوالے سے میری بڑی دست بستہ درخواست ہوگی کہ وہ کوئی بھی تلخ چیز شیئر کرتے ہوئے یا وہ کوئی بھی ایسی چیز شیئر کرتے ہوئے کہ جن سے اغوا کاروں کو، جن افراد کے پاس وہ ہیں، انہیں یہ تاثر ملے کہ عمران ریاض خان صاحب کی فیملی اپنے سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ لہٰذا جب بھی عمران ریاض خان صاحب باہر جاتے ہیں، جس ماحول میں وہ ہوں گے، وہ بھی اپنے موقف سے پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے، واپس اپنے موقف کو زیادہ زور کے ساتھ، زیادہ طاقت کے ساتھ دہرائیں گے۔ ایسی صورت میں اغوا کار خوف زدہ ہوں گے عمران ریاض خان صاحب کو رہا کرنے میں۔ مثال کے طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ عثمان ریاض خان صاحب کو یا عمران ریاض خان صاحب کی اہلیہ کو ٹویٹر کے اوپر یا باقی پوسٹ کرتے ہوئے یا انٹرویوز دیتے ہوئے
اس بات سے احتراز کرنا چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کی طاقت، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کے ووکل ہونے، ان کے اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کے حوالے سے بات کریں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ بات ہونی چاہیے کہ ان کی فیملی اس وقت کس تکلیف میں ہے، ان کے بچے کس تکلیف میں ہیں، اور اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بات دہراتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے عمران ریاض خان صاحب کی بیٹیاں اور بیٹے یاد آتے ہیں کہ وہ اس وقت کس کرب میں، کس تکلیف میں اور کس اذیت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس تکلیف کو، ان کے اس دکھ کو بہت جلد دور کرے۔ 13 ستمبر کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے میرے منہ میں خاکم بدہن، مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی رہائی شاید ممکن نہ ہو، اللہ کرے کہ یہ بات غلط ثابت ہو اور مجھے لوگ کہیں کہ آپ نے ایسا کہا تھا، لیکن جو اندازہ ہے وہ یہ کہ جس نے بھی عمران ریاض خان صاحب کو گمشدہ کیا ہے وہ اپنے اہداف، اپنے مقاصد کے حصول تک عمران ریاض خان صاحب کو باہر نہیں دیکھنا چاہے گا، اس لیے کہ یہ خوف بہرحال موجود ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے تو پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ اپنی بات کو دہرائیں گے، پہلے سے زیادہ زور دے کر اپنے موقف کا اعادہ کریں گے، اور ظاہر ہے پہلے سے زیادہ بڑے ہیرو بن کر ابھریں گے لوگوں کی نظروں میں، تو شاید اپنے اہداف یا مقاصد کے حصول تک انہیں باہر نہ آنے دیا جائے۔ ایک اور خبر جس نے بہت دل گرفتہ کیا، اور وہ خبر ہے جناب ارشد شریف کی اہلیہ اور ان کے پروڈیوسر کے حوالے سے۔ بطور قوم ہم سب کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے کہ ایک شہید کی اہلیہ کے خلاف آج پاکستان کی ایک عدالت نے وارنٹ گرفتاری، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت نے سمیہ ارشد اور ارشد شریف بھائی کے پروڈیوسر علی عثمان کے خلاف یہ وارنٹ جاری کیے ہیں، اور ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کوئی سمن جاری نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی فیملی، ان کا خاندان، ان کے احباب، ARY بطور ادارہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی شہادت کے حوالے سے اس طرح کی کوئی سماعت چل بھی رہی ہے، انہیں کوئی سمن نہیں بھیجا گیا، انہیں کوئی نوٹس نہیں بھیجا گیا، اور آج ایک شہید کی اہلیہ سمیہ ارشد کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ کن الفاظ میں اس کی مذمت کی جائے، کس طرح سے اسے قابل نفرت کہا جائے، کوئی بھی لفظ اس کی مذمت پر پورا نہیں اتر سکتا، کوئی بھی جملہ یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم کتنے دل گرفتہ ہیں، ہمیں کتنا افسوس ہوا ہے کہ ہم ایک ایسے نظام میں رہ رہے ہیں، ایسے روبوٹک نظام میں رہ رہے ہیں جہاں محترم مجسٹریٹ نے ذہنی طور پر ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ وہ اخلاقی طور پر کیا عمل کرنے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ایسے لوگ ہماری عدالتوں میں موجود ہیں، ایسے لوگ ہمیں انصاف اور عدل فراہم کرنے پر مامور ہیں، ایسے احباب کے ہوتے ہوئے، ایسے منصفین کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح سے انصاف کی توقع کر سکتے ہیں؟ اور انصاف ہوتا ہوا بدقسمتی سے اس کیس میں بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ کینیا کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں وہ 5 پولیس افسران جو کہ ارشد شریف صاحب کی کلنگ میں ملوث تھے، انہیں شہید کرنے میں ملوث تھے، انہیں واپس اپنے عہدوں پر بحال کر دیا گیا، بلکہ جو 2 ان میں سے اہلکار تھے انہیں ترقی بھی دے دی گئی ہے۔ بہت شور مچا تھا جب میں نے 19 دن بعد جا کے وہاں گولیوں کے خول دکھائے تھے، اور میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہاں کسی بھی شخص کو ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جائے وقوع کو کبھی بھی کارڈن نہیں کیا گیا، اسے کبھی بھی سیف نہیں کیا گیا، وہاں سے کسی طرح کے شواہد حاصل نہیں کیے گئے، لیکن اس کو مذاق سمجھا گیا۔ لیکن اب اس عمل نے ثابت کر دیا کہ کینیا میں 1 منٹ کے لیے بھی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کو سنجیدہ نہیں لیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی وہ 5 لوگ جو کہ اپنے عہدوں سے ہٹائے گئے تھے واپس ریورٹ ہو گئے۔ سو کینیا کی حد تک تو یہ معاملہ ڈبے میں بند ہو گیا، پاکستان کی حد تک بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کو شاید کبھی انصاف نہیں مل سکے گا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نظام انہیں انصاف نہیں دے سکتا تو کم سے کم ان کی فیملی کی تضحیک کا بھی، ان کی بے توقیری کا بھی اس نظام کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، اس ملک میں سچ بولنے کی اور وہ بات جسے وہ سچ سمجھتے تھے اس پر ڈٹ جانے کی سزا انہیں اگر شہادت کے طور پر دی گئی ہے تو کم سے کم ان کے اہل خانہ کو تو ہم اس طرح کی انتقامی کارروائیوں سے دور رکھیں۔ پروردگار دو عالم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں ہدایت دے، اور کم سے کم ہمیں اتنی توفیق ضرور دے کہ ہم ایک شہید کے اہل خانہ کی بے حرمتی کے مرتکب نہ ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔